अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं, लेकिन इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर नाज़रीन फितना अल ख्वारिज यानी जो भारतीय प्रॉक्सी है, उनके जो स्लीपर सेल्स हैं जो पाकिस्तान से उनके लिए ऑपरेट करते रहे, उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वो बाकायदा से बता रहे हैं कि कैसे वो सामान पहुंचाते रहे, कैसे वो कार्रवाइयां करते रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, चूंकि अभी ये वीडियोज आ रही है और ये सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो डॉन अखबार है, पाकिस्तान का प्राइम अंग्रेजी अखबार है, उसने आज एक कार्टून जारी किया है। उस कार्टून में नाज़रीन एक जानवर है, बड़ा गंदा जानवर है, और वो जानवर कर क्या रहा है, जो जानवर जो कुछ कर रहा है नाज़रीन, उसका ताल्लुक मुझसे और आपसे, वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ नाज़रीन शाहदेव खानसादा साहब के बाद हमारी मुनाफकत है, मुनाफकत तेरा आसरा फिर जागी है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। एंड नाज़रीन, एक जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है, पाकिस्तान के उलमा इकराम नाज़रीन, बहादुर दिलेर गैरतमंद उलमा इकराम मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक ट्वीट किया है, बड़ा वाज़ेह उन्होंने स्टांस लिया। और ये नाज़रीन इस वक्त एक रेजिस्टेंस है, एक मुजाहिमत है जो हमारे उलमा इकराम ने भी शुरू कर दी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन जो खबर ग्लोबली रिपोर्ट हो रही है, इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रही है, ज़मीनी खुदा हसीना वाजिद बांग्लादेश से 15 सालों तक नाज़रीन ये खातून इक़्तिदार के साथ चिपटी रही। इसने अपने अपोजिशन को, इसके खिलाफ जो भी खड़ा होता था, ये कुचल देती थी। इनफोर्स डिसअपीयरेंस, बंदे गायब करवाना, उठाना, ये इसका शेवा था। उसके बाद नाज़रीन मिलिट्री के अंदर इसने कंट्रोल कर लिया, अपने बंदे भर्ती करवा दिए। फिर मिलिट्री के टॉप के जो जर्नल थे उन्हें प्रमोशंस दी, उन्हें पैसे दिए, रोकड़ा दिया, माल दिया, बहुत कुछ नाज़रीन उन्हें फैसिलिटेट किया। ओवरऑल इसका 2 दहाइयों पर मबनी इक़्तिदार था, लेकिन 15 साल लगातार रहा। फिर नाज़रीन बांग्लादेश की आवाम ने यह फैसला किया कि भाई एनफ इज एनफ। प्रोटेस्ट एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ और वहां तक पहुंचा के हसीना वाजिद के महल को आवाम ने ना सिर्फ घेर लिया, बल्कि मिलिट्री के जहाज में फौरी तौर पर हसीना वाजिद को वहां से भगाया गया महल से। उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, अपने जाती कपड़े, अपना जाती वार्डरोब था नाज़रीन, वो आवाम ने सोटे के ऊपर, डंडे के ऊपर ऐसे करके रख कर वो ढाका की सड़कों पर लोग घूमे। हसीना वाजिद के लिए नाज़रीन जो एक बड़ा टेस्टी खाना तैयार था, उसमें से भाप नहीं कर रही थी, धुआं नहीं कर रहा था, वो वहां की आवाम ने खाया। वहां के ठेले वाले ने, वहां का रेड़े चलाने वाले ने, वहां के पकोड़े बनाने वाले ने, बल्कि पकोड़े बनाने वाले 3-4 तो हसीना वाजिद के बेडरूम में लेटे हुए थे। तो नाज़रीन अवाम जब फैसला कर लेती है तो कोई भी ज़मीनी खुदा नहीं रहता, ये ज़मीनी खुदा बनी हुई थी, ये बदमाश थी, ये वहां के डिक्टेटर थी। इसे लगता था कि मैं अनटचेबल हो गई हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं इनविंसिबल हूं, यानी मैं मुझ तक पहुंच ही कोई नहीं सकता। इसने नाज़रीन हर तरह का हसार खड़ा कर दिया था, जुडिशरी का, मिलिट्री का, इंटेलिजेंस का, फौज का, आईनी तौर पर, पॉलिटिकली, यानी हर तरह से इसने पूरे बांग्लादेश को कंट्रोल किया हुआ था, मैनेज किया हुआ था। एक तरफ जो इंपैक्ट, जो एक परसेप्शन इसने क्रिएट की हुई थी कि 6% के साथ जीडीपी ग्रोथ कर रही है, लेकिन जो फाइनेंशियल ट्रांजिशन होनी थी, नीचे तक पैसा जाना था, आम आदमी की जिंदगी बेहतर होनी थी, वो नहीं हो रही थी। अब नाज़रीन बांग्लादेश में हसीना वाजिद को भगाया गया और उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बैठाया गया, 3 रुकनी जजेस बैठे नाज़रीन, मौजूद लोग बैठे। उन्होंने आज फैसला सुना दिया है और उन्होंने हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। और एक और नाज़रीन जो जमीनी खुदाई का दावा करने वाली खातून को पांव तले रौंद कर बांग्लादेशी अवाम ने रख दिया, लिटरली फिनिश्ड, गॉन। साबित हो चुका है कि जनाब ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स करती रही, यानी इंसानी धज्जियां उड़ाती रही, इंसानियत के खिलाफ जराइम में ये खातून पेश रही है। 15 नाज़रीन मिलिट्री के जर्नलों को या मिलिट्री ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस खातून के कहने के ऊपर डिसअपीयर करते थे लोग, इनफोर्स डिसअपीयरेंस। फिर नाज़रीन इसने सेल्स बनाए हुए थे, इसने बड़े खुफिया सेल्स बनाए हुए थे, जहां पर ये लोगों को अगवा करके वहां पर रखकर टॉर्चर करवाती थी। और कई लोग नाज़रीन कई सालों तक वहां पर मौजूद रहे। तो जालिम थी नाज़रीन, जुल्म करती थी, और जुल्म की इंतहा इस खातून ने की हुई थी। आज इबरत का निशाना बनी हुई है, इंडिया के अंदर बैठी हुई है। आज उसके ऊपर नाज़रीन लोग थूक रहे हैं, आज लोग थूक रहे हैं हसीना वाजिद के ऊपर नाज़रीन। और आज नाज़रीन बांग्लादेश के अंदर कोई भी बंदा ये कह रहा है कि भाई मुझे अल्लाह कुछ भी बना देना, लेकिन मुझे हसीना वाजिद या इस खानदान से नथी ना कर देना। इसके जितने भी नाज़रीन इसके करीब 3 लोग थे, आज सब वो इबरत का निशाना बन चुके हैं, आज सब गायब हैं, बिल्कुल गायब है। तो एक जो कंट्रोल होता है नाज़रीन, जो ताकत होती है, और ताकत वो भी ताकत के जो कि महसूस हो के अनचैलेंजेबल है, एक ऐसी ताकत जो कि महसूस हो के भाई ताकत ही दलील है, तो फिर वो नाज़रीन कोलैप्स करती है। और फिर ऐसे कोलैप्स करती है कि उसके वार्डरोब की पर्सनल बिलोंगिंग्स नाज़रीन चौक चौराहे के ऊपर से मिली हैं, और आज उसे सजाए मौत सुना दी गई। आज बांग्लादेश के अंदर जश्न भी मनाया जा रहा है, और वहां पर नाज़रीन बहरहाल जो इसकी हिमायती लोग हैं नाज़रीन, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन शूट एट साइड के ऑर्डर्स हैं, लिहाजा इंटरनली बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब नाज़रीन सबसे पहले मैं आपके सामने एक कार्टून रखना चाह रहा हूं, ये आप कार्टून बराए मेहरबानी देखें गौर से। ये सुप्रीम कोर्ट है और ये चूहा है, ये बहुत बड़ा चूहा है, और ये जो चूहा है नाज़रीन ये सुप्रीम कोर्ट को काट रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को खा रहा है। ये देखें आप, इसके ऊपर लिखा गया है कि 27th अमेंडमेंट, 27वीं आईनी तरमीम,
اور اس کے بعد یہ آپ کی سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ کا حال ہے جو کہ چوہا کر رہا ہے. یہ میں یا کوئی نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار ڈان اخبار کہہ رہا ہے. یعنی آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ ختم ہو چکی ہے. میں ایک ساتھ رسول صاحب کا ناظرین ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے وہ کبھی بھی ریاست کا پلر نہیں ہوتی. ریاست کا پلر آپ کی پارلیمان ہے, آپ کے ایگزیکٹو ہے, آپ کی پروونشل اسمبلیز ہیں, یہ اسٹیٹ کی ایک ٹیریٹری ہوتی ہے, پاپولیشن, یہ ریاست کی ڈیفینیشن ہے. اب جو جوڈیشری ہے اگر تو وہ ریاست کا پلر ہوتی تو وہ تو اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی. لیکن ہمارے جو مقدمات ہوتے ہیں اکثر اوقات ہوتے ہیں کہ جناب فلانا یعنی سوراب برکت وزٹ اسٹیٹ ریاست کے خلاف, تو اگر یہ ریاست کا ہی پلر ہے تو یہ تو ریاست کو ڈیفینڈ کرے گی. جوڈیشری ناظرین اس کی ایک الگ سے ایگزسٹنس ہوتی ہے جو کہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے پوری ریاست کے اوپر, پوری اسٹیٹ اس کے سامنے ناظرین اکاؤنٹیبل ہوتی ہے. آج آپ کا پرومیننٹ انگریزی اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ چوہا بیٹھ کر اسی 27ویں یعنی ترمیم کا جو چوہا ہے, یہ جو گندا جانور ہے ناظرین جو کہ دکھایا جا رہا ہے, یہ اسی عدالت کو کاٹ رہا ہے, اسی عدالت کو کھا رہا ہے. اور ہمارے سامنے ناظرین وہ جو عدلیہ ہے وہ زمین بوس ہو رہی ہے, وہ عدلیہ ختم ہو رہی ہے اور اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی گئی, بنیادیں ہلا کر. اور یہ اخبار بھی بات چیت کر رہا ہے. اب ناظرین جو ظاہر استثنا دیا گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور پاکستان کے محترم فیلڈ مارشل صاحب کو, عاصم منیر صاحب کو, اس کے اوپر ناظرین اس سے پہلے تو استثنا کے اوپر اچھا جو استثنا یہ امیونٹی ہے, فار لائف امیونٹی, یعنی آپ کچھ بھی کر دیں, آپ کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, آپ کے اوپر مقدمہ نہیں ہو سکتا, آپ کے اوپر کیس نہیں ہو سکتا. تو ناظرین خود ایک لمحے کے لیے تصور کریں نا, چلیں پاکستان کے اندر جو بھی ہے انسان ہے, انسان کا بعض اوقات ناظرین غصہ چڑھ جاتا ہے, بعض اوقات چائے ٹھنڈی گرم لگ جاتی ہے, بعض اوقات پاکستان میچ ہار جاتا ہے, بندے کا میٹر گم جاتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ناظرین وہ کچھ بھی کر جائے تو آپ نے استثنا دی ہوئی ہے, امیونٹی دی ہوئی ہے. اچھا امیونٹی ناظرین اسلامی تاریخ میں کہیں پر نہیں ملتی. دنیا کی تاریخ میں مناقص کو یا جو دی جاتی یا ماضی میں کبھی ہوا ہو, لیکن اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مقصد. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر اسٹیٹ ہی نہیں ہے, ریاست ہی نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی کے بعد اب یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں ناظرین, انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا, بلکہ انہوں نے اپنے پرسنلی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے. یہ لکھتے ہیں 27ویں یعنی ترمیم کے دیگر شقوں پر حمایت یا مخالفت کرنا تو سیاسی لوگوں کا کام ہے, مگر کسی عہدیدار کا عدالتوں سے استثنا حاصل کرنا غیر شرعی اور اسلامی نظام انصاف کے منافی ہے. یعنی اسلامی نظام کی منافی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون بنایا گیا ہے, ایک ایسی امیونٹی دی گئی ہے ناظرین کہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اور آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون اسلام کے اسلام کا جو تعلیمات ہے اس سے ہٹ کر نہیں بن سکتا. یہ پری ریکویزٹ ہے, یہ بنیادی ایک بیسک پلر ہے, اسی کے اوپر سارے قوانین بنیں گے اور ان قوانین کی ڈیفینیشن ہوگی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسی طرح دنیاوی عدالتوں سے تو استثنا حاصل کیا جا سکتا ہے, مگر اللہ کی عدالت میں کوئی بادشاہ یا کوئی افسر مستثنا نہیں ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ کسی کو امیونٹی حاصل ہو, استثنا حاصل ہو. اور اگر یہاں پر آپ نے زبردستی یا دھونس سے یا کیسے بھی آپ نے دے دی ہے تو لائف آفٹر نہیں ہے, یعنی اس دنیا کے بعد نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پیش ہوں گے تو پھر وہاں پر امیونٹی نہیں ہے. دیکھیں ناظرین مجھے بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے, دیکھیں یہ بات درست ہے کہ جب اللہ کی عدالت میں ہم سب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ناظرین ظاہر امیونٹی کسی کو نہیں ہے, سب کے سامنے سوال جواب ہوں گے. لیکن یہ صرف ہمیں کیا اللہ کی عدالت کا انتظار کرنا چاہیے, یا پھر سوال یہ بھی ہے ناظرین کہ بھائی یہ جو ملک کے اندر یا اسٹیٹس کے اندر یا ریاستوں کے اندر کیا جاتا ہے, اس کے لیے قوانین یا جو نیشن اسٹیٹ کا کنسپٹ ہے, جو ریاستی ادارے بنائے جاتے ہیں وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ بھائی ادھر اکاؤنٹیبل کریں نا. اب جنرل مشرف صاحب نے یا ماضی کے ڈکٹیٹرز نے ناظرین پاکستان میں جو کچھ بھی کیا ہے, کیا یہ معاملہ صرف اسی چیز کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی وہ مرنے کے بعد حساب دے دیں گے؟ بھائی ان کے جو اثرات ہیں وہ زندہ لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں, اور زندہ لوگوں کی زندگیاں جیرن بن جاتی ہیں, زندگی لوگوں کی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. تو فیصلے تو ادھر ہونے چاہیے, فیصلے تو ان عدالتوں میں ہونے چاہیے. تو بہرحال ناظرین مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, اور جس طریقے سے بھی چلایا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ایسے چلے گا نہیں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ غیر معمولی ہے. اور پاکستان کے ناظرین معزز علماء کرام کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ آج اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. اب ناظرین ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیں محترم طارق جمیل صاحب, اگر وہ نکاح سے فارغ ہو گئے ہوں مختلف لوگوں کے, تو انہیں بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے, انہیں بھی کھڑے ہونا چاہیے اور انہیں بھی اس کے اوپر کوئی بات چیت کرنی چاہیے. اب ناظرین ایک اور خبر ہے, اور یہ محترم شادیب خانزادہ صاحب کے حوالے سے خبر ہے. ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ خانزادہ صاحب کے ساتھ جو بھی ہوا غلط ہوا, ان کی بیگم ان کے ساتھ کھڑی تھی, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ہوا کیوں؟ ظاہر ہے یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اس کا جواب بنیادی طور پر یہ ہے کہ شادیب خانزادہ نے ناظرین ایک پاکستان کی ایکس پرائم منسٹر اور خاتون اول بشرا بی بی کے ساتھ بہت ظلم کیا, زیادتی کی. شادیب خانزادہ نے وہ راہ ہموار کی ناظرین کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ایک سوشل فیبرک تھا اسے تباہ کیا گیا, برباد کیا گیا.
تو آج ناظرین پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کھڑے ہو رہے ہیں کہ شاداب خانزادہ صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے، ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، نہیں ہونا چاہیے تھا ناظرین، کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے ناظرین، اس کی معافی کون مانگے گا؟ وہ جو تباہی ہوئی ہے سوشل فیبرک کی، اس کا جواب دے کون ہے؟ یعنی اس کا جواب کون دے گا کہ جو ایک خاتون کے منتھلی سائیکلز کو شاداب خانزادہ اپنے پروگرام کے اندر ڈسکس کرتے رہے، اور جس طریقے کا ناظرین زہر انہوں نے بول دیا ہے، یہ خوفناک مسئلہ یہ ہے کہ کل کو لوگ انہیں چانٹے مارنا شروع کر دیں گے، اور ابھی بھی وہ سفوکیشن ملک کے اندر بڑھ رہی ہے۔ یعنی خانزادہ صاحب کے پاس ناظرین پیسے ہیں، بڑی مہنگی مہنگی یہ ان کی یہ ٹورز کر سکتے ہیں، ان کی بہت باریک بھرکم تنخواہیں ہیں، لیکن یہ جو بیٹھ کر پروپیگنڈا بناتے ہیں، اس کے بعد میری اور آپ کی زندگی اجرین ہو گئی ہے۔ لوگ ناظرین 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ جس طریقے سے آپ نے ریجیم چینج کو ایگزیکیوٹ کروایا اور جس طریقے کا پروپیگنڈا کر کے آپ نے ایکس پرائم منسٹر یا اس کی اہلیہ کے خلاف آپ نے ایک نیریٹو بلڈنگ کی ہے، تو یہ بہت سارے سوالات ہیں ناظرین جو اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے ناظرین یہ باقاعدہ سے سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر نے کہ جناب ہم کارروائی کریں گے اور ہم جناب اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، صحافیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی، تو منافقت ہے۔ عطا تارڑ صاحب آج جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کے دور میں آپ خالی جا کر بین الاقوامی پاکستان کے حوالے سے جو جرنلسٹک یا صحافتی انڈیکس ہیں انہیں اٹھا کر دیکھ لیں، بدترین ظلم صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ خواتین تو ناظرین پاکستان کے اندر محفوظ رہی ہی نہیں ہیں، جو جس طریقے سے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور پاکستان میں دھجیاں اڑائی گئی۔ ایک اور خبر آ رہی ہے ناظرین، اور یہ خبر علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ہے کہ جناب ان کے جو 27 بینک اکاؤنٹ سے وہ بھی منجمد کر دیے گئے ہیں، اور ایک ٹیلی ویژن کے اوپر ایک نیوز آ رہی ہے کہ وکلا نے جی پی او چوک سے ججز گیٹ اشارے تک ریلی نکال لی ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ بار کا جنرل ہاؤس اجلاس ہوا ہے اور وکلا کا احتجاج ہوا ہے، اور 27 یعنی ترمیم کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ تو وکلا کالا کوڈ ناظرین محسوس ہی ہو رہا ہے ٹی وی پر دیکھ کر کہ متحرک ہو رہے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے ناظرین، اللہ حافظ۔